میں ہے خطرے میں شہر لگتا ہے، شیر آ جائے مقابل تو کوئی بات نہیں، شیر پیچھے سے گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، وہ کوئی بدعقیدہ جائے گا بریلی کیسے، اس کو تو ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ بند کرا دو ہمارا چینل تو چینل چالو کی ہوگا ایسن بنے تھا روٹی کھائے لگے ہوگا دیکھے تھی آفتاب منبر نور پر تشریف فرما معزز باوقار حفاظ اعظام قرائے ذوی الاحتشام مداحان خیر الانام، خصوصیت کے ساتھ مہمان اعزازی عالی جناب انتظار احمد صاحب، چیئرمین نگر پنچایت جرول قصبہ و دیگر معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم یہ سب بند کرو یار، بعد میں پلائے دیو من کتاب و حکمہ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، انتہائی مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کافی تعداد میں انتہائی پرسکون ماحول میں محفل میلاد پاک میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ حضرات بہت پرسکون ماحول بنائے ہوئے ہیں، لیکن کارکرتا یہ ہمارے نوجوان شاید اچھا ماحول نہیں دیکھتے۔ یہ چائے کا جو بازار گرم کر رہے ہیں، یہ افراتفری آپ قائم کر رہے ہیں، اب میں آپ کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، خدارا ایسا نہ کریں، ادھم نہ مچائیں، ایک اچھا ماحول ہے، اتنا پیاسا کوئی نہیں ہے،
اچھا آپ وہیں خاموش رہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایمانداری کے ساتھ بتانا، چائے کی ضرورت کس کو ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ چائے کی ضرورت جس کو ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ آگے سے پیچھے تک آپ لوگ دیکھیے کس کو چائے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جس کو ضرورت ہے آپ اس کو دیجئے، ورنہ ہٹا لے جائیے اپنی چائے۔ دیکھیے دیکھ رہے ہیں نا کسی کو ضرورت نہیں ہے تو آپ بلا ضرورت کام کر رہے ہیں۔ جب ابھی 12 بج جائیں گے، بجانا ہی آپ کو 12، تو 12 بجیں گے تب لائیے گا چائے۔ کتنا اچھا ماحول تھا، لے کے آگئے۔ کوئی نہیں پیاسا ہے نا چائے؟ جی نہیں اچھا ماشاءاللہ، آپ لوگ تو حضور کی محبت میں آئے ہیں، شراب محبت پیجئے نا۔ یہ دنیا کی شراب میں جو لت پڑے رہتے ہیں، اگر حضور کی شراب محبت مل جائے سبحان اللہ، تو پھر مسجدوں میں وہ پڑے رہیں گے، مسجدوں میں ہی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں گے۔ مچل کر بولے نا سبحان اللہ۔ ہاں یہ شراب عشق بھی ایک شراب ہے، لیکن اس کو پی ہو تو جانے، اس کو سب محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شراب اگر آپ کو دیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگی میں دیکھیں۔ اپنا وطن مکہ چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، وہ گلیاں چھوڑ دی جہاں پر ان کا بچپنا گزرا تھا کھیل کود کر کے۔ اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر حضور کی شراب محبت جب انہوں نے پی تو جدھر جدھر مدینے کے سرکار گئے ادھر ادھر وہ چلتے گئے۔ اگر بدر میں میرے آقا اترے تو بدر میں ابو بکر و عمر عثمان و علی چائے اور تماشا اور بتاشا کھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اپنا سر ہتھیلی میں لے کے کودے، اور اگر تلوار بھی نہ رہی تو لکڑی لے کر کود پڑے، اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم شراب محبت کے دلدادہ ہیں، ہم نے وہ شراب محبت پی ہے کہ اسے ترشی بھی نہیں اتار سکتی ہے۔ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ آپ وہ نشہ کیجئے۔ تو آپ پہلے یہ محبت پیدا کریں، پھر تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی تمہارے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم کو سب سے اوپر رکھوں گا، تمہیں کو حاکم رکھوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی جان کیا ہے؟ ایمان کی جان ہے محبت مصطفیٰ۔ مچل کر بولے نا سبحان اللہ۔ جان سب کو عزیز ہے، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، مگر حضور کی محبت ہی ایک ایسی چیز تھی کہ پھر سر ہتھیلی پہ رکھ کر صحابہ کرام حضور کے پیچھے غلامانہ چلتے تھے۔ مچل کر بولے نا سبحان اللہ۔ اور حضور کا پیار سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، ایمان کی بھی جان ہے۔ امام عشق و محبت، اب پھر عشق کی بات وہ بھی امام عشق و محبت کرے تو پھر عشق کو اس کے اعلیٰ معیار تک لے جا کے چھوڑے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم، یعنی سر سے لے کر کے قدم تک، سر تاب قدم، سر سے قدم تک، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ۔ کون؟ مصطفیٰ۔ مچل کر بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو حضور جان ایمان ہے۔ حضور کیا ہیں بولیے؟ جان ایمان ہے۔ اور جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو کائنات میں سوائے رب کے ڈرتا کسی سے نہیں ہے۔ مچل کر بولے نا سبحان اللہ۔ کاش یہ آپ تک پہنچ جائے پیغام، اور آپ کے دل میں حضور کی محبت اتر جائے اور آپ ایمان کی حلاوت پا جائیں۔ ابھی آپ عجیب سا ماحول فیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ڈرپوک مسلمان ہو گیا ہے، سب سے زیادہ ڈرپوک مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ کڑوا گھونٹ سمجھ کر کے اتار جائیے گا، لیکن بات سچی یہی ہے۔ پتا کھٹکتا ہے تو یہ ڈرتا ہے، ہوا کا تیز جھونکا بھی چلتا ہے تو یہ ڈرتا ہے، حالات کے جھونکے سے تو اللہ جانے یہ کہاں جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ نا مسلمان تو دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ مچل کر بولے نا سبحان اللہ۔
مسلمان تو خوف اور ہراس کا عالم ختم کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. مسلمان سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتا. ہاں مسلمان وہ مسلمان ہوتے ہیں. حضرت طارق بن زیاد اسلامی فوج کے سپہ سالار ہیں. یہ اندلس میں جنگ کرنے کے لیے گئے فوج کے سپہ سالار تھے. وہاں جب گئے کافروں سے مدبیر ہوئی. سمندر پار کر کے گئے تھے, دریا پار کر کے دوسرے کے شہر میں دریا پار کر کے اسلامی فوج گئی تھی لڑنے کے لیے. پیچھے دریا ہے, دریا پار کر کے گئے ہیں, ان کے شہر میں ہیں. مسلمان کم بھی تھے اور ان کے پاس آلات بھی بہت کم تھے, اوزار بھی بہت کم تھے, ہتھیار بھی بہت کم تھے. انسانی فطرت ہے. مسلمانوں میں کچھ بے چینی سی پیدا ہوئی کہ ہم دوسرے کے ملک میں ہیں, دوسروں کے شہر میں ہیں, اور ادھر سمندر ہمارے پیچھے ہے. اگر انہوں نے بھگایا دوڑایا تو بھاگنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہتھیار بھی کم ہیں, ان کا تو یہاں گھر ہے, ان کے پاس اگر ہتھیار ختم ہوا تو دوبارہ ہتھیار سپلائی کر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ لوگوں میں جب بے چینی دیکھی تو سپہ سالار ہو تو غلام مصطفیٰ ہو. مچل کر بولے نا سبحان اللہ. سپہ سالار ہو تو ایسا مائنڈڈ ہو, سپہ سالار ہو تو حضور کا ایسا سچا غلام ہو. سپہ سالار حضرت کس کا نام لیا تھا؟ طارق بن زیاد ہیں. اور کوئی ہوتا تو دیکھا تھا پبلک پریشان ہو رہی ہے تو وہ اور زیادہ ڈرپوک ہو جاتا. طارق بن زیاد نے کیا کیا؟ جب دیکھا بے چینی ہے, کچھ مسلمانوں میں زیادہ نہیں تھوڑی موڑی, تو انہوں نے کیا کیا؟ کشتیوں سے پار ہوئے تھے, خود اپنی کشتیاں لے کے گئے تھے. تو زیادہ کشتیاں نہیں تھیں, 2-4 کشتیاں تھیں, اور اسی سے باری باری سب سمندر سے اس پار اتر کر کے گئے تھے اندلس میں. بہرحال جب حضرت طارق بن زیاد نے یہ ماحول دیکھا کہ مسلمانوں میں کچھ خوف ہے, ڈر ہے, بے چینی ہے, اور وہ گھبرا رہے ہیں کہ ہم سمندر کے اس پار آئے ہیں, دریا کے اس پار آئے ہیں, اگر بھاگنا پڑا تو جب تک کشتی لائیں گے, جب تک سوار ہوں گے, تب تک ادھر کام ہو جائے گا. کیا کریں گے اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا یا بگڑ گیا؟ جنگ کرنے آئے ہیں, تماشا اور چائے پینے تو نہیں آئے تھے. یہ بے چینی تھی. تو حضرت طارق بن زیاد نے ساری کشتیوں کو اکٹھا کرایا. مسلمانوں کی فوج, اچھا جو سپہ سالار ہوتا تھا اس کے ایک اشارے پر سارے فوجی جیسا وہ اشارہ کرتا تھا ویسا ہی وہ کام کرتے تھے. اگر وہ کہتا کہ ایک بالشت آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ فوجیوں کا قانون بھی ہوتا ہے کہ اگر کمانڈر کہے کہ ایک بالشت بڑھنا ہے تو ایک بالشت ہی بڑھنا ہے, ایک ہاتھ بھی نہیں بڑھ سکتے. اور اگر کہے کہ ایک بالشت ایک بتا ہی پیچھے آنا ہے تو اتنا ہی پیچھے آنا ہے. وہ کہے تلوار چلاؤ تو تلوار چلانا ہے. وہ کہے تلوار سمیٹ لو, اب نیزے چلاؤ تو نیزہ چلانا ہے. وہ کہے نہیں اب تمہیں تیر برسانا ہے تو تم کو سارے ہتھیار چھوڑ کر کے اب تیر برسانا ہے. حال کچھ بھی ہو جائے, ماحول کچھ بھی پلٹ جائے, مگر کمانڈر کا حکم ماننا ضروری ہے. آج بھی فوجی قانون یہ ہے, اگر کمانڈر کا کوئی قانون نہ مانے, اس کا حکم نہ مانے, اور وہ کہے آگے بڑھو, اگر 1 انچ بھی کوئی پیچھے بڑھے تو کمانڈر کو اختیار ہوتا ہے کہ الٹا اپنے فوجی کو گولی مار دے. یہ قانون فوج کا ہوتا ہے. حضرت طارق بن زیاد تو سبحان اللہ حضور کے بنائے ہوئے ہیں. مچل کر بولے نا سبحان اللہ. یہ حضور کے کمانڈر ہیں, دین اسلام کے کمانڈر ہیں. ساری کشتیاں اکٹھا کرائیں, اور اکٹھا کرانے کے بعد کیا کیا؟ ان میں آگ لگا دی. آگ لگایا, کشتیاں جلنے لگیں. بول تو سکتا نہیں کوئی. کچھ لوگ ہلکی ہلکی دبی دبی آواز میں کانا پھوسی کرنے لگے کہ یار عجیب بات ہے, کمانڈر ہونے کا یہ مطلب تھوڑے نہیں ہے کہ کشتیاں جلا دیں. کمانڈر ہونے کا مطلب یہ تھوڑے نہیں ہے کہ اب ہم دوسرے ملک میں ہیں, اب جائیں گے کیسے؟ اب تو موت بالکل نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. اگر معاملہ نہ بھی بگڑا تب بھی ہم جائیں گے کیسے؟ اپنے ملک اور اپنے وطن میں کیسے جائیں گے؟ تو طارق بن زیاد نے کہا تھا تمہارے دل میں اب اللہ کے خوف کے علاوہ ان کافروں کا خوف بیٹھ چکا ہے, ان کا ہراس بیٹھ چکا ہے, اور محمد عربی کے سچے غلام ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر میں یہ بات نہیں تھی. تم اسباب پر بھروسہ کرنے لگے, اس لیے میں نے کشتیوں کو جلا دیا ہے تاکہ تم موت کو نگاہوں کے سامنے دیکھو. اب وطن واپس نہیں جانا ہے, اب محمد عربی کا اسپین میں جھنڈا گاڑ کر جانا ہے اور مسلمانوں کا جھنڈا قلعے پہ لہرا کے جانا ہے. میں نے کشتیاں اس لیے جلائی ہیں تاکہ تم موت سے نہ ڈرو, بلکہ اب بے جگری کے ساتھ لڑو کہ اب تم مرنا ہی ہے. مچل کر بولو نا سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کی شان ہونی چاہیے.
پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا اب کشتی ہے یہ نہیں ہے، جا پانا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جمع مردی دکھائی مسلمانوں نے، اسلامی فوج نے، وہ میدان سپاہ گری میں اتر کر کے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ بس چند گھنٹوں میں پورا اسپین فتح ہو گیا اور اسلامی جھنڈا قلعے پر لہرا گیا۔ مچل کر بولو نا سبحان اللہ۔ تو جب تک دوسروں کا خوف دل میں گھسا رہے گا تب تک کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ایک کام کرو، حضور کا پیار اس دل میں بھر دو اور اللہ کا خوف اس دل میں بھر لو، پھر کائنات میں تم کسی سے نہیں ڈرو گے۔ بولو نا انشاءاللہ۔ بہرحال میرا موضوع دوسرا ہے، یہ بات دوسری آ گئی۔ میں ٹارگٹ نہیں کرتا چائے کو، لیکن بتاتا ہوں کہ حضور کا پیار، اس شراب محبت کے آپ عاشق ہو جائیں اور یہ شراب محبت روزانہ پیا کریں۔ کیسے پیئیں گے؟ روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھا کریں، پھر دیکھنا وہ مزہ نہ کافی میں آئے گا، نہ چائے میں آئے گا، نہ دنیا کی شراب میں آئے گا، جو شراب عشق مصطفیٰ میں آئے گا۔ مچل کر بولو نا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے، بہت لمبے چوڑے صیغے سے نہ پڑھ پائیے تو میں سکھاتا ہوں، کیا پڑھیے؟ صلی اللہ علی محمد پڑھیے، صلی اللہ علی محمد۔ سب لوگ پڑھو میرے پڑھنے کے بعد۔ یاد ہو گیا؟ اتنا یاد ہو گیا؟ سب لوگ بغیر میرے پڑھائے پڑھو، دیکھیں یاد ہو گیا؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پڑھیے، 1 مرتبہ درود شریف ہو گیا۔ اس طرح آپ معمول بنا لیجئے، سٹارٹنگ میں 100، پھر 200، 300، 400، 1000 مرتبہ پڑھیے۔ میں نے ایک روایت مسجد میں سنائی تھی، حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، حدیث میں حضور نے فرمایا جو روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے، صبح بھی پڑھے شام میں بھی پڑھے، تو میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اپنے اس غلام کو اپنے ساتھ نہ لے لوں گا۔ مچل کر بولنے نہ سبحان اللہ۔ کتنا پیارا عمل ہے، اور حضور کو تو جنت جانا ہی ہے، وہ تو مالک جنت ہیں۔ تو پھر یہ غلام جو حضور کی شراب محبت پیے گا تو حضور کا جنت جانا کنفرم ہے، تو اس کا بھی جانا کنفرم ہے، کیونکہ آقا جائیں گے نہیں اس وقت تک جب تک اپنے اس محبوب کو لے نہیں لیں گے۔ مچل کر بولیں گے، کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولیے نہیں انشاءاللہ۔ ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔